جمعہ کے دن سورہ محمد پڑھی اور الحمدللہ حمل ٹھہر گیا۔ اگلے جمعہ تک رپورٹ پازیٹیو آئے گی، اولاد کی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، رحمتوں اور برکتوں کا دن، وہ دن جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ آج کا دن ان دلوں کے لیے خاص ہے جو برسوں سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، جو ہر رات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ آج کا دن وہ قیمتی لمحہ ہے جب دعا رد نہیں ہوتی، جب دل سے کی گئی فریاد سیدھی قبولیت کے دروازے پر جا ٹھہرتی ہے۔ اگر آج کے دن سورہ محمد دل کے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو انشاءاللہ وہ دعائیں جو برسوں سے انتظار میں ہیں وہ پوری ہونے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو بند دکھائی دیتے ہیں۔ رحمت ایسے برستی ہے کہ دل کا سکون لوٹ آتا ہے۔ جن گھروں میں خاموشی ہے وہاں ہنسی کی گونج سنائی دینے لگتی ہے، جن آنکھوں میں آنسو ہیں وہاں خوشی کے آنسو بن جاتے ہیں۔ سورہ محمد پڑھنے والے پر اللہ خاص مہربانی فرماتے ہے، رزق میں برکت دیتے ہے اور اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتے ہے۔ آج کے دن اس عمل کو شروع کیا جائے، دل میں یقین رکھا جائے اور اپنے رب کے کرم کا انتظار کیا جائے، کیونکہ رب جب دیتا ہے تو بے حساب دیتے ہے۔ وہ رب جس نے دعا مانگنے کا حکم دیے وہ کبھی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص آج کے دن سورہ محمد کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے اس کی زندگی میں خوشخبری ضرور آتی ہے۔ تو ناظرین، جمعہ کا یہ دن قبولیت کا پیغام لے کر آیا ہے، اس لیے اس لمحے کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ جس دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ آج امید سے بڑھ جائے، کیونکہ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ تک وہ خبر ملے گی۔ جس کے لیے دل بے چین ہے، وہ رپورٹ جس کا انتظار ہے، وہ خوشی جس کے لیے برسوں کی دعائیں مانگی گی، رب اسے ضرور عطا کرے گا۔ آج کے دن سورہ محمد کا ذکر دل سے کیا جائے، یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور رب کی رحمت پر بھروسہ رکھ کر، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہاتھوں میں دعا نہیں شکر ہوگا۔ تو جو بھی عمل کیا جائے وہ یقین اور ایمان کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ جب دل میں شک آ جائے تو دعا کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ وظیفہ پڑھا مگر فائدہ نہ ہوا تو یہ دراصل غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ شفا ہے، ہر آیت میں برکت ہے اور قرآن کا ایک ایک حرف زندگی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قرآن وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے بے قرار دلوں کو سکون ملتا ہے، خالی جولیاں بڑھ جاتی ہیں اور ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ سورہ محمد وہ عظیم سورت ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر رکھی گئی۔ اس سورت کی تلاوت صرف تلاوت نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پکار ہے، وہ پکار جو عرش تک پہنچتی ہے۔ جب کوئی بندہ جمعہ کے دن سورہ محمد کو پڑھتا ہے اور دل کے یقین سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ شفاعت کی نظر کیجئے، یہ دل اولاد کے لیے ترس رہا ہے، برسوں کی دعائیں انتظار میں، تو وہ پکار خالی نہیں جاتی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس لمحے فرشتے بھی رحمت کے پروں سے گھیر لیتے ہیں، دل کی فریاد اللہ کے حضور پہنچا دی جاتی ہے اور رب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ محمد کی تلاوت کے وقت یہ یقین رکھا جائے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، جب اللہ خود قریب ہے، جب دل کی آواز عرش تک پہنچ رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ سورت کو کئی بار پڑھا جائے، اگر خلوص سے دھیان سے ایک بار بھی یہ سورت پڑھ لی جائے تو اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے، دعائیں قبول کرتے اور من کی مرادوں کو پورا کر دیتے۔ یقین اور محبت سے کی گئی ایک تلاوت سینکڑوں بے یقینی میں پڑھی گئی تلاوتوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جب دل ایمان سے لبریز ہو، زبان پر ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور نگاہ میں اللہ کی رحمت کا یقین ہو تو پھر کرم کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ سورہ محمد کا فیض صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس ایمان میں ہے جس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے
یہی ایمان دعا کو طاقت دیتے ہیں اور یہی یقین انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے اور زندگی رحمتوں سے بھر جاتی ہے۔ تو ناظرین، میری ایک دوست ہے، یہ ان کا واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں برسوں تک اولاد کے لیے ترستی رہی۔ میرے گھر کے سب لوگوں کے بچے تھے، میری دیورانیاں جٹھانیاں سب اپنی اولاد کے ساتھ خوش تھی۔ جب ان کے بچوں کو دیکھتی تھی تو دل بھر آتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن چپ رہتی تھی۔ سب کی نظریں عجیب لگتی تھی، جیسے میری محرومی کو گنتی ہوں۔ جب کبھی کسی کے بچے کو پیار کرتی تو دل کے کسی کونے میں ڈر ہوتا کہ کہیں رب کبھی مجھے یہ نعمت نہ دے۔ 5 سال گزر گئے، دعاؤں سے دواؤں سے ہر در سے ہو کر واپس آتی رہی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ سورہ محمد پڑھنے والے کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جس کو بیٹا عطا ہو وہ اس کا نام محمد رکھے، کیونکہ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر رکھی گئی ہے۔ تو میں نے جمعہ کے دن دل سے یہ سورت پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، زبان پر درود پاک کا ورد جاری رہا۔ جب بھی نماز پڑھتی، نماز کے بعد درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتی، چلتے پھرتے درود شریف زبان سے نہ رکتا۔ تو میں نے جمعہ سے جمعہ یہ عمل جاری رکھا۔ 2 جمعے گزر گئے، تیسرے جمعہ کے قریب جب ٹیسٹ کروایا تو رب کریم نے کرم کر دیا، میرا حمل ٹھہر چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، 5 سال بعد میری جولی بھر گئی۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہر علاج آزمایا تھا، لیکن جب قرآن کو پکڑا اور سورہ محمد کو دل سے پڑھا تو اللہ نے میرے یقین کو ضائع نہیں جانے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک کا ورد ترک نہیں کیا، چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت درود پاک زبان پر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے 2 اولادوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام محمد رکھا اور بیٹی کا نام فاطمہ۔ آج ان کی زندگی رحمت سے بھر گئی ہے۔ یہی وہ برکت ہے جو سورہ محمد اور درود شریف میں ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن دل کے یقین سے سورہ محمد پڑھ لے اور درود پاک کو اپنا معمول بنا لے، روزانہ کم از کم 300 بار یا 500 بار درود پاک پڑھ لے، چاہے کوئی چھوٹا سا آسان سا درود ہی کیوں نہ ہو، وہ درود پاک تسبیح پر پڑھتا رہے، اور جب پڑھے تو پانی پر دم کر کے پی لے، اپنے اوپر دم کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، زندگی بدل دے گا اور دل کی مرادیں پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ درود پاک اور سورہ محمد وہ خزانے ہیں جن میں برکت بھی ہے، سکون بھی ہے اور قبولیت کی کنجی بھی۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، رحمتوں برکتوں کا دن۔ اس دن کے لمحات دعاؤں کی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعائیں سنی جاتی ہیں، آنسو عرش تک پہنچتے ہیں۔ آج کے دن جب دل میں اولاد کی آرزو جاگے تو کسی بھی نماز کے بعد، چاہے زور کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد، سورہ محمد کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج شب جمعہ کی رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے درود پاک آپ نے 11 بار پڑھ لینے ہیں، پھر پورے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کے بعد دوبارہ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، دل سے رو کر گر گڑا کر اللہ کے حضور فریاد کرنی ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دینا ہے، کہنا ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری خالی جولی بھر دے، میری دعا قبول فرما، میری زندگی میں وہ خوشی عطا فرما جس کے لیے برسوں سے دل تڑپ رہا ہے۔ اس وقت دل کے ہر احساس کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کی یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ دل میں کبھی مایوسی نہیں لانی۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو سمجھنا ہے کہ اس میں بھی میرے رب کی بہتری ہے، اس میں بھی میرے رب کا کرم چھپا ہے۔ جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ رب جب دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کے ساتھ امید پر قائم ہے تو وہ ضرور عطا فرماتے، اور عطا جو ہے ایسی ہوتی ہے جو زندگی بدل دیتی ہے۔ تو اسی لیے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، مستقل پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ سورہ محمد کی تلاوت میں ناظرین وہ برکت ہے جو دلوں کے زخم بھر دیتی ہے، وہ فیض ہے جو بے اولاد کو اولاد دیتے ہیں، اور وہ رحمت ہے جو نیک اولاد کی صورت میں عطا ہوتی ہے۔ جو اس عمل کو دل سے کرے گا، یقین سے کرے گا، وہ کبھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی جولیاں بھر دے، جن گھروں میں خاموشی ہے وہاں بچوں کی ہنسی گونجے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راہیں آسان کرے، نصیبوں کو روشن کرے، دعاؤں کو قبول فرمائے، دلوں کو سکون دے، گھروں کو رحمت سے بھر دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہر دل امید سے بھر جائے۔ جزاک اللہ۔